صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا ہے جس حالت میں سامری نے دیکھا تھا جبرائیل کو, اور صحابہ نے حدیث رقم کروائی بھی ہمارے پاس. اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا, 3 سوال پوچھے. صحابہ نے کہا یہ شخص ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا, یہ اسٹرینجر تھا. اسٹرینجر کا مطلب ہے لوکل نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا, اور یہ ٹریولر تھا کیونکہ ٹریولر نہیں ہو سکتا بیکاز ٹریولر ہوتا تو بال خشک ہوتے اور کہیں دور سے آتا. یہ تو ابھی ایسا لگتا ہے حمام سے نکلا ہے, بالوں میں پانی ٹپک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے بڑی مشہور حدیث جبریل جو آپ کو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ کیا تمہیں بتاؤں یہ کون تھا. تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں, کیونکہ ایوری ون واز کیوریس یہ کون تھا. تو صحابہ کو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ جبرائیل امین تھے. تو فرشتے انسانوں کی شکل میں کئی دفعہ آئے ہیں. میں آپ کو کافی سارے اکاؤنٹس بتا دیتا ہوں. پہلے تواتر کے ساتھ آتے ہوتے تھے, اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس. سامری نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا یا لوگوں کو پتا تھا, اس کا ثبوت نہیں میرے پاس, مگر سامری کو تو پتا تھا, اس کا ثبوت تو قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ویٹ کر رہا تھا. اب یاد رکھیے گا, آپ کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے نا کہ جبرائیل امین کے پیر کی ڈسٹ جیسے ہی وہ فلائٹ لی تو موسیٰ اڑ کے تو نہیں گئے تھے کوہ طور پہ. یہ دیکھیں یہ سب سچ ہے. 4 سال کا بچہ یہ سوال کرے گا کہ موسیٰ کو جبرائیل نے پکڑا اور ہوا میں گئے, ہوا میں نہیں گئی تو فلائٹ کہاں سے, فلائٹ نہیں آئی تو پھر ڈسٹ کیسے پکڑی. سوال اصل میں کافی سارے ہیں اس پورے ایک آیت میں. ایک آیت کس نے طریقے سے پرزم کھولتی. سو یہ ہے وہ معاملات جو آپ نے پڑھنے ہیں, سمجھنے ہیں, اور بہت ہی بیسک رکھنا ہے کاموں کو. پر آپ کا سوال سمپل تھا. سوال یہ تھا کہ سامری کو نظر آتا. جی سامری کو نظر آتا جیسے کہ فرشتے دنیا میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے ان کے اس آیت کے مطابق, اور حدیث بھی ہمارے پاس. کسی کو نظر آتے ہیں کسی کو نہیں, ایک الگ کہانی ہے, مگر انسانی روپ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لوگ ہی سمجھیں گے کوئی انسان ہے. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے بائی دا وے اس کیس میں. ویسے میں آپ کو سوال کا جواب دے دیا. سوال جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یہ ساری جو آیات ہے تسلسل میں اس کے اوپر بہت شدید ریسرچ کی ضرورت ہے. رچ ہیں, دے ڈرپنگ ود نالج اینڈ ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ڈرپنگ ٹپک رہی, اتنا جوس ہے ان میں, ہم دیکھ ہی نہیں رہے نا. بس آپ یہودیوں کی ہسٹری سے ہوتے ہوئے نہیں نہ آئیں گے سورہ بنی اسرائیل پہ یا قرآن پاک پہ جنرل, کیونکہ بنی اسرائیل کس صورت میں نہیں ڈسکس ہوئی. سو یہودیوں کی ہسٹری اور ان کی تمام تر معاملات کو سمجھتے ہوئے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کس اینگل سے ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. کن لوگ, آپ ان کی شکلیں نہیں لے کے آ رہے سامنے اپنے ذہن میں. آپ کو کیسے پتہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ آپ کو وہ یہودی نظر آنے چاہیے جب قرآن پاک ان سے بات کرتا ہے, وہ ماحول نظر آنا چاہیے, وہ قبیلوں کے ٹریڈیشنز اور لاز اور ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کل یہاں پہ بیٹھ کے نہیں مفتی صاحب کہتے نہیں تو روایت نہیں پڑھنی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, خود نہیں بتاتے مولوی صاحب پاکستان کے کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ پڑھو. اس وقت قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا, تب حضرت عمر کو منع کیا تھا. جب نازل ہو گیا نبی علیہ السلام نے پھر کہا, حضرت زید کو ہیبرو سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بھیجا. علی بن ابی طالب نے یہودیوں کے فیصلے زبور سے کیے. سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ توریت سے کیا. بغیر پڑھے کرتے تھے وہ فیصلے, وہ پڑھتے تھے تو کرتے تھے نا. یہ ضروری ہے کہ آپ دشمن کو پہچانیں, اس دشمن کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے تو پہچانیں گے. وہ سائیکالوجی کہاں سے آ رہی ہے اس کتاب میں؟ بائی دا وے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, کتنی مرضی چینج کریں نہ کریں. نا میرے رب نے مجھے کہا میں انجیل پہ ایمان لاؤں گا, میرے رب نے مجھے کہا میں توریت پہ ایمان لاؤں گا, ہے تو اللہ کی کتاب ہے. اب قلم چلاتے رہے ہو انسان اپنا, ٹھیک ہے مانتا ہوں, مگر یہ نبی السلام کی اجازت حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی جان کی نہیں بتا رہا تو وہ پھر اپنی کوتاہی کو چھپا رہا ہے, جان کی حق چھپا رہا ہے, کیونکہ خود نہیں اس نے پڑھی توریت انجیل, تو امت کو ہی منع کر رہا ہے, کیونکہ امت نے سوال کر لینے ہے کہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ کوئی نہیں آتا, تو وہ پھر ایک حدیث سناتے ہیں دوسری نہیں سناتے. یہ نہیں بتاتے کہ زید رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے ہیبرو سیکھنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ میں بھیجا ہوا ہے کہ یہودیوں سے گفتگو نہیں, ان کی زبان سیکھنی ہے ہم نے, زبان سیکھنے کی. ٹھیک ہے. اور سب کو پتہ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, صحیح حدیث ہیں حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ وہ توریت اور زبور کیسے جانتے تھے. سعد بن معاذ نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ سعد فیصلہ کرے گا, تو سعد نے کہا تھا میں تمہارا فیصلہ تمہاری ہی کتاب سے کروں گا, قرآن سے نہیں کروں گا. جو بنو قریظہ نے غداری کی تو غزوہ احزاب میں, تو اس وقت تو نبی السلام نے نہیں کہا تمہیں تو منع کیا تھا توریت پڑھنے سے, تمہیں کیسے پتہ نہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے. یا علی بن ابی طالب کو کہا تمہیں بہت زبور کیسے آتی ہے, تمہیں توریت کیسے آتی ہے. یہاں پہ تو نبی السلام نے ڈائریکٹ ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ پڑھو. آپ تو پڑھو. قرآن پاک کا خود چیلنج ہے, جو کسی مفتی صاحب کو مسئلہ ہو, قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ پڑھ کے دیکھ لو باقی کتابیں اور دیکھ لو کون سی حق کی ہے. یہ تو واحد کتاب ہے جو کھلا چیلنج کرتی ہے. یہ دونوں بھی نہیں چلیں گی اب پاکستانی مسلمان یوتھ کے آگے. وی نیڈ ٹو ریڈ دیم, سو وی نیڈ ٹو نو دیم, اینڈ وین وی نو دیم دین ویل انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے قرآن پاک کے اینگل کو دیکھنا ہے. نہ سائنس سمجھ آ سکتی ہے, نہ ہسٹری سمجھ آ سکتی ہے قرآن سے, نہ سائیکالوجی. یہ 3 ہی تو چیزیں تھیں جس کی بنا پہ ترقیاں کرنی تھی ہم نے. نہ سائنس کا اینگل لیتے ہیں ہمیں, نہ ہسٹری کا, نہ سائیکالوجی کا. یہ 3 اینگل اگر آپ نے پکڑ لیے, قرآن پاک نے آپ کو دنیا میں معراجیں کروانی ہے, دیکھے گی اوج آپ کی دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کی, مگر آپ پکڑیں گے تب نا. مطلب میں تو کہہ دوں مولوی صاحب نااہل ہیں, مگر مولوی سے جب پڑھنے کے لیے عام لبرل جاتے ہیں تو ان سے بھی نااہل ہیں. ان کو تو وہ نااہل بندہ بھی کنوینس کر لیتا ہے کہ ہاں اس کو آتا ہے, تو پھر آپ کے تو کیا لیول ہونے پہ. سو کہنا بہت آسان ہے کہ مفتی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ اس سے بھی لو رینک کے اوپر تھے نا سائیکولوجیکلی, تو چیلنج ہی نہیں کرتے تھے آپ.
سوچیں صحیح, آپ کے مولوی صاحب کا نام جبرائیل تو نہیں ہے نا, وہ جو بولے گا اللہ کا کلام تو نہیں ہے. پوچھیں تو صحیح سر, اس کا ایک سمپل سا سوال ہے, سامری کو جبرائیل قرآن میں نظر آ رہے ہیں, تو سامری کوئی نبی تو نہیں ہے, اس کو جبرائیل نظر آ گئے ہیں, وہ ڈسٹ اٹھا رہا ہے, وہ ڈسٹ کیا فرشتہ اڑا تھا یا چلتا ہوا گیا تھا, کیونکہ چلتے ہوئے بندے کی بھی پیر کی بھی ڈسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے, کیا یہ فلائٹ تھی ادریس علیہ السلام کی طرح کی فلائٹ تھی, یا پھر اٹ واز اسراء, نبی علیہ السلام کی طرح کا اسراء تھا؟ بلکہ ادریس علیہ السلام کی کیا بات کرنی, کیا نبی علیہ السلام کا اسراء کی طرح کا اسراء تھا یا معراج کی طرح کی معراج تھی؟ یہ کیا سفر تھا جبرائیل اور موسیٰ کا, ہمیں بھی تو پتہ چلے. مگر میں بیٹھتا ہوں اور یہ پتہ ہے کہتے ہیں سب کے ساتھ یکمشت ہو کے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے, کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کا ہمارے زندگی سے کیا تعلق ہے, کہ ذوالقرنین کہاں گیا, ادریس اوپر گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی اس کا کیا تعلق ہے, ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے یہ خاص ایک پاکستان کا جو محاورہ ہے کہ وہی کہ اس کا یوز کیا ہے, جو آپ یہ والا اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کا یوز لے کے پوری دنیا فتح کر گئے ہیں. ان کو بتانا ہے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمهتدون, ان کا ذکر ہو رہا ہے نا. نہ صرف یہ پلیسمنٹ آف دا ذکر کہاں پہ ہوا ہے اور ٹائمنگ آف دا ذکر کیا ہے. دوسری بات, حضرت آدم عدن میں بنے, ٹھیک ہے, آپ کے پنڈی اور اسلام آباد میں کون سی صحت پہ فرق پڑا ہے, یہ آیت کیوں ڈالی اللہ نے کہ آدم جنت میں بنے. اللہ کو سمجھائیں گے کہ کچھ آیتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیے تھی, یا بتائیں گے تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے, نعوذ باللہ. یہ اور بنے اسلام کے علمبردار بیٹھے ہوئے کہ ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. آدم جنت میں بنے, اس کا آپ کے محلے میں آپ کی لائف میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے کہ نہیں. میں بتاؤں صرف سائیکالوجی کی آیت سے پتہ چلتا ہے, سائنس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے, تو کیمسٹری کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, نفسیات پہ کیا فرق پڑتا ہے, سب سے بڑی بات اس ٹریجیکٹری پہ کیا فرق پڑتا ہے, فزکس کے اوپر, کہ آدم دنیا میں کیسے آئے ہیں. یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکتا دنیا میں کیسے آئے ہیں. بھائی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے کیا, صالح کی اونٹنی بھی اللہ نے پتھر پھاڑ کے نکالی تھی, بتایا ہے کیسے نکالی تھی. آدم علیہ السلام کی پکچر نہیں بنتی دنیا میں آتے وقت کی, میں بتاتا ہوں کیا پکچر بنتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کی جو پکچر بنتی ہے نا, وہی آدم علیہ السلام کی بنتی ہے, وہی نبی علیہ السلام کی معراج کی بنتی ہے. اور اس کے لیے فزکس سمجھنی چاہیے, وہ ان کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہتے ہیں اس بارے میں بات ہی نہیں ہوگی بس. اور بچہ گاؤں کے اندر تھپڑ کھاتا ہے, ڈنڈے کھاتا ہے, اگر سوال کر لے تو. مجھے اس شہر کے لڑکوں سے شکایت ہے اور لڑکیوں سے. آپ لوگوں کو کس بات کی ڈر تھا, شہر میں تو اس طرح کے ماحول نہیں ہے. You could have easily put the challenge in کہ سر بیسک کوسچنز ہیں, you need to answer, this is my Quran we're talking about, we're not going to let you hijack this. قرآن کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, آپ کو سمپل سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر نہیں آتے خدا کا واسطہ اس مسئلے سے اتر,